صدائے حریت جموں کشمیر آپ سے مخاطب ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ بھارت کے دوسرے روز آج سیکیورٹی کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں سخت پابندیاں نافذ رہیں۔ وادی خصوصاً سری نگر میں فوجیوں کی اضافی نفری تعینات کر کے جگہ جگہ لوگوں کی تلاشی لی جاتی رہی، جبکہ فضا میں ڈرون بھی پرواز کر رہے تھے۔ قابض فورسز نے ڈوڈا، کشتواڑ، راجوری اور پونچھ کے علاقوں میں بھی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں کی، جبکہ ضلع پلوامہ میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ دریں اثنا آج مسلسل 105ویں روز بھی فوجی محاصرہ اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی معطلی جاری رہی، جبکہ قابض انتظامیہ نے اس پابندی کو 4 مارچ تک جاری رکھنے کا بھی اعلان کر دیا۔ کشمیری تاجر رہنماؤں نے شکایت کی ہے کہ مقبوضہ ریاست کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد عائد کردہ پابندیوں کے باعث انہیں شدید معاشی نقصانات کا سامنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کے مالیاتی ادارے اور پولیس اہلکار انہیں ہراساں کرنے کے لیے ان کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی سرزمین پر امریکی صدر کے پاکستان کے اقدامات کو سراہے جانے کو بھارتی حکومت کی طرف سے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے دعووں کی حقیقت کا اظہار قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دورہ بھارت کے دوران بھارتی قیادت سے مسئلہ کشمیر پر ضرور بات کریں گے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ سدارامیا نے بی جے پی حکومت کو چیلنج کیا ہے کہ وہ وادی کشمیر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعزاز میں تقریب منعقد کر کے وہاں صورتحال معمول پر آنے کے اپنے دعوے کو درست ثابت کرے۔ دوسری طرف کانگریسی رہنماؤں منموہن سنگھ اور غلام نبی آزاد نے بھی امریکی صدر کے اعزاز میں دیے جانے والے عشائیے میں شرکت کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیری عوام اور مظلوم بھارتیوں کو یہ امید تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دورے بھارت کے دوران مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جرائم اور بھارتی اقلیتوں پر ہونے والے مظالم پر بات کریں گے، لیکن صدر امریکہ نے خاموش رہ کر انسانی حقوق کی بالادستی کے بجائے اپنے کاروباری مفادات کو ترجیح دی۔ اس حوالے سے سنتے ہیں سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور قانون ساز اسمبلی کے ممبر عبدالرشید ترابی کی گفتگو۔ امریکی صدر نے پاکستان کا جو ایک مثبت امیج اپنی تقریر میں واضح کرنے کی کوشش کی، اس پر جس طرح سے ہندوستان کے اندر ذرائع ابلاغ میں ایک چیخ و پکار ہے، یہ ان کی کم ظرفی کا ایک بدترین مظاہرہ ہے۔ ویسے تو ہمیں اس بات کی توقع تھی کہ امریکی صدر کشمیر کے اندر ہونے والی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لیں گے اور بھرپور طور پر اس کی مذمت کریں گے، اور اس وقت ہندوستان کے اندر مسلم کش فسادات اس بڑے پیمانے پر جاری ہیں اور مسلمانوں کی جائیدادیں اور ان کی املاک اور ان کے کاروباری مراکز اس وقت نظر آتش کی جا رہے ہیں۔ یقیناً امریکی صدر کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا بھی نوٹس لیتے، لیکن بینسطور انہوں نے ہندوستان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ خطے میں امن کی بحالی کے حوالے سے ہندوستان کا ایک کردار ہے جو اسے ادا کرنا چاہیے۔ بھارتی عوام نے امریکی صدر کے دورے کے موقع پہ جس وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے وہ امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے چشم کشا ہے، لیکن امریکی صدر نے بھارتی جرائم کی پردہ پوشی کر کے سب کو مایوس کر دیا۔